السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز نہیں ہو پا رہا۔ سیاسی عدم استحکام مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں احتجاج اور انتشار کی سیاست کے خاتمے کے حوالے سے فوجی عدالتوں نے آج ایک اہم فیصلہ سامنے رکھ دیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث 25 ملزمان کو فوجی عدالتوں نے سخت سزائیں سنا دی ہیں۔ ان ملزمان کو 2 سے لے کے 10 سال تک قید بامشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ساتھ ہی یہ اندیا بھی دے دیا گیا ہے کہ مکمل انصاف تب قائم ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا کہ جب سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز ہی ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں بنائی گئی۔ مذاکرات کے حوالے سے حکومتی رد عمل پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ حکومتی جو لوگ ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل میں وزیراعظم عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی نہیں دی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پر مسلسل ٹال مٹول کرتے حکومتی رہنما اب مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کے لیے دن اور تاریخیں تو بتا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز ہمارے ہی پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کیا کہا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی جو حتمی شکل ہے مذاکراتی ٹیم کی، وہ تھوڑی بہت آنا شروع ہو جائے گی، اینڈ بائی ٹمورو یا سنڈے تک ہماری مذاکراتی ٹیم جو 6-7 رکن کی ہوگی، انکلوڈنگ آر ایلائز، ہم چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کی ریفلیکشن اور ریپرزنٹیشن بھی اس میں ضرور ہو، تاکہ ایک اچھی جو ہے کمیٹی بنے ہماری طرف سے۔ مذاکرات کو لے کر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے۔ ایسے میں سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا آسان جبکہ شہباز شریف کے ساتھ ملنا مشکل ہے۔ ایک طرف تو مذاکراتی عمل کا آغاز نہیں ہو پا رہا، تو دوسری جانب پی ٹی آئی کی قیادت بھی سول نافرمانی اور مذاکرات کے درمیان الجھن کا شکار ہے۔ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کے بعد بھی پی ٹی آئی بانی کی طرف سے دی گئی سول نافرمانی کی کال پر قائم ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی کال صرف بانی پی ٹی آئی ہی واپس لے سکتے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی رسا کشی جاری ہے، تو مدارس رجسٹریشن کے معاملے پر بھی مولانا اور حکومت کے درمیان تنازع حل نہیں ہو پا رہا۔ جے یو آئی کا ماننا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل اب ایک ایکٹ بن چکا ہے، جبکہ حکومتی موقف ہے کہ یہ بل ابھی تک ایکٹ نہیں بنا، لیکن ترجمان جے یو آئی اسلم غوری تو یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ بل ایکٹ بن چکا ہے تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کیا جا رہا۔ ناظرین، فوجی عدالتوں سے آنے والے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز ہو پائے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی بانی کی کال پر سول نافرمانی کی تحریک چلانے جا رہی ہے یا کوئی درمیانی رستہ اختیار کرے گی؟ اس سب پر اور ملکی سیاست پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو بتائیے گا کہ آج جو یہ سیولینز کا ہم ایک ٹرائل سن رہے تھے کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ سیولینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے، پھر 13 دسمبر کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور آج کچھ فیصلے ہمارے سامنے آ گئے جن میں 25 ملزمان کو سزائیں ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان سزاؤں سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو سزین، یار ظاہر ہے کہ آپ بھی وکیل ہیں اور میں بھی وکیل ہوں، اور ہمارے لیے اسپیشلی بٹ کسی بھی سویلائزڈ معاشرے میں کسی بھی سویلائزڈ آدمی کے لیے یہ ماننا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلینز کو سزا دے سکتی ہیں از unimaginable in 2024، جہاں پہ پوری دنیا میں لبرل ڈیموکریسیز کی بات ہو رہی ہے، رائٹس کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ پاکستان میں ملٹری کورٹس کی طرف سے سزا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کے لیے ہر وہ شخص جو اس وقت سول جج بھی ہے، میجسٹریٹ بھی ہے، اور اس سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے I think they should hang their heads in shame۔ جو ہوا ہے پاکستان میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کسی بھی سیولائزڈ معاشرے کے لیے۔ صحیح، تو سر اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بالکل واضح ہے۔ کلبھوشن یادو جو یہاں پہ
इंडियन नेवी ऑफिसर था, पकड़ा गया, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ और इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया. हाउ कैन यू ट्राई योर ओन सिटीजंस इन मिलिट्री कोर्ट? और ये सिर्फ फायज ईसा की वजह से और अब ये अमीनुद्दीन साहब वगैरह की वजह से, जो पाकिस्तान को और ये देखिए वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन ये इस तरह के जो जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी अब तक के कलंक का टीका है सुप्रीम कोर्ट के माथे पे, ये एक और कलंक का टीका है जो कि कभी नहीं उतरेगा. और ये जो जजेस हैं, इनको तारीख को कभी इनको माफ नहीं करेगी जो इन्होंने किया है. और जिस तरीके से ये सजाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट से, उसके ऊपर हर, मेरा ये ख्याल है वकील को तो स्पेशली बहुत तकलीफ हुई है. और इसका कोई पॉलिटिकली कोई फायदा भी नहीं है. आपने बच्चों को उठा के जो है वो 10-10 साल सजा दे दी है, 7-7 साल सजा दे दी है, कोई ट्रायल पता ही नहीं कहाँ हुआ है, क्या नहीं हुआ, जज कौन था, एविडेंस क्या लेकिन फवाद थी, सर, हमले तो हुए ना फौजी तंसीबात पर, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते. अटैक तो हुआ 9 मई वाले दिन. कौन सी फौजी तंसीब पे हुआ? जिनाह हाउस पे हुआ, यही कहा जाता है जी. जिनाह हाउस पे हुआ, सरगोदा में हुआ, फैसलाबाद में हुआ. उन्हीं बेसिस पे आज सजाएं दी. तो यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि भाई आज सजाएं भी दे दी, 10 साल तक सजा दे दी. बट सुजैन, इशू ये नहीं है. इशू ये है, वी ऑल नो इट्स पॉलिटिक्स एंड वी ऑल नो दैट इट्स एक्चुअली, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सजा दे के आप मिसाल बनाना चाहते हैं कि कोई किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमारे खिलाफ एहतजाज, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए डिसेंट की. सर, पॉलिटिक्स को अगर देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड को भी सजा होगी. अभी पीटीआई के रहनुमाओं ने, लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी. उन्होंने कहा कि जी मास्टरमाइंड में कोई खास तौर पे इमरान खान का नाम नहीं लिया गया. आप इस पे क्या कहते हैं कि इशारा तो यही है ना कि मास्टरमाइंड इमरान खान साहब को समझा जा रहा है, तो क्या उनका भी मिलिट्री ट्रायल करेंगे? जिस मर्जी का कर दें आपको. आप तो जब कानून ही खत्म हो गया तो ये तो बस उनकी मेहरबानी है फिर जो है कि वो नहीं करेंगे. तो सर, अगर कानून खत्म हो गया तो फिर हम किधर जाएंगे? हम इंसाफ की तवक्को किससे करेंगे? नहीं, कोई इंसाफ तो रह ही नहीं गया. देखिए ना, पाकिस्तान में आपके सामने ये जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि आपने ये जो 800-900 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की, जिसको हम विग डेमोक्रेसी कहते हैं, इसके अंदर आपने क्या किया था इंसान ने? हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो थे वो बनाए थे तरीके. पहला तरीका ये था कि हुकूमत वो करेगा जिसको वोट मिलेगा. 8 फरवरी को वोट मिला पीटीआई को, 9 फरवरी को आपने बदल दिया. उसके बाद दूसरा था कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप जुडिशरी के पास जाएंगे. अब आप बताइए, एंटी टेररिज्म के जजेस जिन्होंने थोड़ा सा भी आईन और कानून के ऊपर फैसला किया, आप देखिए उनका क्या हशर हुआ. उसके बाद आप देखिए कि जो हुआ मामला इसका, इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम में क्या हशर हुआ. इससे पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद साहब जिन्होंने इंडिपेंडेंट जजेस लगाने की जुर्रत की, उनका क्या हुआ. और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के साथ क्या हुआ. सो उसके बाद जुडिशरी खत्म हो गई. अब उसके बाद आइन खत्म हो गया, जुडिशरी खत्म हो गई, ये ईसीपी आपने खत्म कर दिया, ट्राइब्यूनल्स आपने खत्म कर दिए. सो एक्सेप्ट प्रोटेस्ट, एक्सेप्ट इसके कि आप प्रोटेस्ट करें और हर वक्त पाकिस्तान में प्रोटेस्ट रहे, इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं. ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जी जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसको पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, बिकॉज यू हैव आइडिया कि उस हीट को किस तरह से पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करना पड़ता है. लेकिन एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि बानी पीटीआई का जो सही नजरिया है वो तो आता ही सोशल मीडिया के जरिए है. तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि उसको पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाए? क्या बानी पीटीआई जो है वो तीरा के शहीदों को सेलिब्रेट करने के हक में है? बिल्कुल नहीं. क्या बानी पीटीआई आज जो लोग सुबह शहीद हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के हक में? बिल्कुल नहीं. क्या बानी पीटीआई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है? क्या बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? आंसर इज नो. और अगर ये लोग जो बाहर बैठ कर रहे हैं कि ये इमरान खान का नजरिया है, तो फिर देखिए, फिर इमरान खान का ये नजरिया नहीं सही है. और अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो लोग इस वक्त लीडर कहलाना चाहते हैं अपने आप को, वो इनकरेज कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको ऊपर से लोगों से उनको पैसे मिल रहे हैं. और ये जो इस वक्त की कंप्रोमाइज लीडरशिप है, इसके किरदार की वजह से आज इमरान खान 17 महीने से जेल में. और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनको इमरान खान को जेल में रखने से टका फायदा नहीं हो रहा. उनकी अपनी पाकिस्तान की गवर्नेंस का बेड़ा गर्क हो गया. लेकिन चूंकि आपने टेम्परेचर हाई रखना है, इस वक्त 2
میں سمجھتا ہوں کہ گروپس ہیں جن کا انٹرسٹ ہے کہ ٹیمپریچر ہائی رہے. ایک سیپریٹسٹ ہے اور ایک نواز شریف پیپلز پارٹی جو چاہتے, اور آپ دیکھیں گی کہ 24 گھنٹے وہ 9 مئی کرتے رہتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر نیچے نہ آئے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان کو اور پاکستان کو اس کا شدید سر نقصان. آپ نے 2 گروپ کہا, کیا یہ 3 گروپ نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی اپنی قیادت بھی یہ نہیں چاہتی؟ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے, سلمان راجہ کا کیا تعلق ہے پی ٹی لیکن آئی سر سے؟ آج بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ابھی بھی پریس کانفرنس ان کی شعیب جاری ہے. شاہین کا, لطیف کھوسا, شعیب شاہین, کون لوگ ہیں ان کا؟ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر جانتے ہی نہیں ان کو یہ کون ہے کون نہیں ہے. مجھے 10 ایم پی ایز کے نام بتا دیں جو ان کو جانتے ہیں. اور جو اصل لیڈرشپ ہے, اسلم اقبال ہے, حماد اظہر ہے, لیکن سر یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آتے. حماد اظہر کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نہ کسی تقریب میں, نہ کسی جلسے میں, نہ کسی جلوس میں. چلیں یہ باقی جن کا آپ نے نام لیا, کھوسا صاحب کے اوپر فائرنگ ہو گئی, آپ نے بھی بڑا کچھ فیس کیا, آپ کو بھی اریسٹ کیا, ری اریسٹ کیا, تو یہ باقی حماد اظہر وغیرہ یہ تو نظر ہی نہیں آتے. یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, بس ان کا صرف ایک نام ہی رہ گیا. نہیں, بٹ وہ کیسے نظر آئے؟ ان کو جس ٹارچر کا سامنا باقیوں نے کیا ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ تو باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ہے, تو وہ کیوں جو ہے وہ سامنے نظر آئے. لیکن سر ابھی بھی آپ کی طرح کے پوکھلس لوگ پی ٹی آئی میں ہیں, تو اب آپ بتائیں کہ مذاکرات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کہ کیا یہ موجودہ حکومت مذاکرات کرے گی؟ کیونکہ اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں تو وہ تو ان کے گلے پڑیں گے, عمران خان باہر آ کے چپ تو بیٹھے گا نہیں. مذاکرات میں اس حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کرنے سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا, اور ٹیمپریچر نیچے آنے کا ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے, لہٰذا وہ مذاکرات کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے. تو سر پھر سول نافرمانی کے لیے یہ ملک تیار ہو جائے, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تیار ہو جائیں. لیکن ظاہر ہے جو بھی پروٹیسٹ ہونا ہے وہ پروٹیسٹ ہی کریں گے, اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ جو اصل جھگڑا ہے وہ ختم ہو, اور وہ جھگڑا ختم ہوگا اگر ٹیمپریچر نیچے آئے گا. ٹیمپریچر نیچے آئے گا جب وہ کہتے ہیں وہ پہلے نرمی کریں, وہ نرمی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں. So it's like an egg and hen, ہم اس میں پھنسے ہوں. تو سر اب یہ بتائیں کہ اب یہ 9 مئی کا ایک فیصلہ بھی آ گیا, آدھا فیصلہ آیا, آدھا بعد میں آ جائے گا. اوپر سے ماسٹر مائنڈ کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جی ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا دے گی. پھر القادر یونیورسٹی کی بھی بات ہو رہی ہے. تو دن بدن جو گھیرا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے نزدیک تنگ ہوتا جا رہا ہے. کس طرح سے یہ ان کے سپورٹرز ان کو باہر آتا دیکھیں گے جب حکومت بھی مذاکرات نہیں کر رہی, پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے, روز ایک دوسرے کے نام لے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو پھر یہ سپورٹرز مایوس ہو کے بیٹھ جائیں, کیا کریں؟ 17 مہینے تو ہو گئے ہیں خان صاحب کو, تو اس کے بعد اور بھی رکھ لیں گے تو ان کی پالیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا عمران خان. صحیح ہے. لہٰذا اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ٹیمپریچر نیچے لانا پڑے گا, اور یہ لیڈرشپ ٹیمپریچر نیچے لانے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے سر, اب بتائیں کہ امریکہ کا کیا پریشر ہوگا اس وقت؟ ایک پریشر بلڈ تو کیا جا رہا ہے, ایک رچرڈ گرنیل کی جو ٹویٹ ہوتی ہے, پھر اس کے ویوز آتے ہیں, پھر وہ ری ٹویٹس کرتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد شاید پاکستان میں آ کے وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کرنے لگ جائیں, کیونکہ اتنا آج کل ان کو سنا جا رہا ہے اور وہ اتنا پی ٹی آئی کے حق میں بول بھی رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کا کوئی پریشر بلڈ ہوگا اس موجودہ حکومت پر؟ بلڈ تو ہو گیا ہے, ہو گیا پریشر امریکہ کا تو کافی حد تک بلڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور رچرڈ گرنیل چونکہ آپ پڑھتی بھی ہیں, آپ سمجھتی بھی ہیں, he is not a less important man, he is a very important man. صحیح ہے. مطلب 2 ہی لوگ ان کے اسٹیٹ سیکرٹری کے لیے یعنی وزیر خارجہ کے لیے کنسیڈر ہو رہے تھے, وہ ان میں گرینیل تھے اور مارک روبیو تھے. تو مارک روبیو کو انہوں نے بنا دیا اور رچرڈ گرنیل کو انہوں نے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو بنا دیا. ہی از رپورٹنگ ڈائریکٹلی ٹو ٹرمپ. تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں, کہ جی اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جنوری میں آئیں گے اور پھر شاید ہم خان صاحب کو باہر آتا دیکھیں گے؟ کل مجھے ایک ہمارے پاکستانی پروفیسر ہیں جو کہ کافی امریکہ جو واشنگٹن میں بیسڈ ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ امریکہ پاکستان کو سکویز کرے, پاکستان کے لوگ خود بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کرے. صحیح ہے, کیونکہ جب باہر سے ہوگا تو پھر آپ کی سپیس کم ہو جائے گی. آئی تھنک ان کی بڑی وائز یہ اپروچ. سر مجھے بتائیے گا, کوئی 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے, کچھ آپ نے سنا ہے کہ کوئی نیا قانونی پیکیج آ رہا ہے جس میں بہت سی امینڈمنٹس ہیں؟ اس وقت کچھ بھی آ جائے گا, مطلب یہ تو دیکھیں نا, بڑا آسان طریقہ ہے. آپ فارم 45 کو بدل دیں, فارم 47 سے ایم این اے جتوا لیں اپنے, اور اس کے بعد کہیں جی یہ آئین بدل دیا ہے.
اللہ اللہ خیر سے اللہ، تو 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں سب کر گئے، کیا فرق پڑتا ہے، پورا آئین بدل گئے. صحیح ہو گیا. تو سر ایک چیز بتائیے گا، اب ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تو آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی گرینڈ الائنس کیوں نہیں بناتے؟ another huge failure of PTI. اگر پی ٹی آئی کے دو بڑے فیلئر آپ مجھ سے پوچھیں تو پہلا فیلئر ہے جو 9 فروری کو انہوں نے تحریک نہیں چلائی، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا فیلئر ہے جو یہ الائنس نہیں بنا سکتے. صحیح ہے. اگر یہ الائنس نہیں بناتے اور اس وقت انہوں نے تحریک نہیں چلائی، کوئی فیوچر پی ٹی آئی کی اپنے آپ کے اوپر ان کا پروٹیسٹ کا فیوچر جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے 3-4 دفعہ تو. اور وہ وہاں پہ دوسری طرف سے بروٹیلٹی ہے، کوئرژن ہے، فسطائیت ہے. یا تو ہو نا کہ مہذب لڑائی ہو رہی ہو، مہذب لڑائی ہو ہی نہیں رہی، پالیٹکس ہو ہی نہیں رہی. تو سر یہ گلہ تو خان صاحب نے بھی کر دیا کہ آپ لوگ 8 فروری کو بھی چپ رہے، پھر جب وہ ڈی سی راول پنڈی وہ بولے تب بھی آپ چپ رہے، آپ 26 نومبر کو بھی چپ رہے. تو اب خان صاحب کتنا چیخ کے بتائیں گے، لیڈروں کو بتائیں گے، عوام کو بتائیں گے؟ لائک ان کو تو یہی لگ رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے صحیح لگ رہا ہے کہ گڈی گڈی چل رہا ہے باہر. واقعی گڈی گڈی چل رہا ہے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بولتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی الزامات لگ جاتے ہیں، کوئی اور بولتے ہیں تو اس پہ بھی لگ جاتے ہیں. تو پھر تو مطلب ہمیں نہیں لگ رہا کہ خان صاحب عنقریب باہر آئیں گے انٹل انلیس اگر ہم اپنی امیدیں امریکہ کے ساتھ نہ لگائیں. نہیں، بات یہ ہے کہ خان صاحب نہیں، لوگ جو انہوں نے چوز کیے ہیں نا لوگ، اب انہوں نے ایسے لوگ چوز کیے ہیں جو نہیں ڈیلیور کر سکتے، تو پھر وہ کیا کہا جا سکتا. سر سارے پاکستان کے اچھے وکلا ان کی پارٹی کے اندر ہیں اور پھر بھی خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل پا رہا. ہاں، عدالتوں کا تو دیکھنا، جب سسٹم میں آپ نے جج نے جس نے فیصلہ دیا اس کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جائیں تو کیا پھر وکیلوں پہ تو نہیں ڈیپینڈ کیا جا سکتا. پولیٹیکل آپ نے تو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، الائنس نہیں ہے. سر معذرت کے ساتھ آپ کے تو وکیل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی آج کیس لگا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہو جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، جبکہ ایک ہفتے سے ٹی وی کے اوپر وہی سرخیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو حال ہے آپ لوگوں کی پارٹی کا. اور پی ٹی آئی کا سب سے بڑا نیریٹو بھی یہ تھا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جیسے دھاندلی، اور یہ کیس لگائیں کیس لگائیں کیس لگائیں. جس دن کیس لگا وکیل نے آگے کہا نہیں آج کیس لگا. تو سر کیا کہہ سکتے ہیں اب؟ کوئی پھر کوئی وظیفے کیے جائیں، کوئی دوائیں کی جائیں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، صحیح بات ہے. بہرحال ہماری تو نیک تمنائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، باقی فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. اور آئی تھنک موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ یہ امید کرنا کہ وہ عمران خان کو باہر نکال پائیں گے، آئی تھنک یہ بہت ایک لانگ شاٹ ہے. لیٹس سی. فواد سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری صاحب. ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری صاحب نے. طلال سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ کو معلوم تو ہوگا کہ فوجی عدالتوں نے 25 ملزمان کو 9 مئی کے واقعات میں سخت سزائیں دی ہیں. ان پر آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو انہوں نے جرم کیا وہ بہت بڑا جرم تھا. ان لوگوں نے شہداء کے اور غازیوں کی توہین کی، ان کے مجسموں کو اپنے پاؤں کے تلے روندا. پاکستان کی وہ انسٹالیشن جو انتہائی حساس اور دفاعی نوعیت کی ہیں، وہاں پر ایک پلاننگ کے تحت پورے ملک میں مختلف جگہ پر حملہ کیا اور اس کے بعد ایک بغاوت کی کوشش کی جو کہ ناکام ہو گئی. اور اس طرح کے ہنگامے اور اس طرح کی ہنگامہ رائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے نہ کی ہے اور نہ کبھی دیکھنے میں ملی ہے. جس طرح کے واقعات تھے سزائیں بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی جو لوگ جن کے زیر التوا ہیں ان کو بھی فوری طور پر سزائیں ہونی چاہیے. یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، یعنی کئی سال گزر گئے ہیں. یہ برطانیہ اور اگر امریکہ ہوتا تو چند گھنٹوں یا چند ہفتوں اور چند مہینوں میں وہ اس طرح کے ہنگاموں کی انہوں نے، وہ کیپٹل ہل کا دیکھ لیں آپ، برطانیہ میں ہنگامہ رائی کا دیکھ لیں، فوری سزائیں ہوتی ہیں. اور ریاست میں اگر سزا اور جزائی ختم ہو جائے تو پھر تو مادر پیدر آزادی ہے، پھر تو ہر کوئی اپنا. تو طلال سر یہ بات تو چلیں آج پروف ہوگی کہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ مجرم ہیں، اور جو مجرم تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی. ہم 1 سال سے سنتے آ رہے تھے، آج سزائیں ہو گئیں. ابھی مزید لوگ ہیں، ان کے لیے بھی گھیرا تنگ ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک ماسٹر مائنڈ کی بات کی جا رہی ہے، آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ایک ماسٹر مائنڈ کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیا ان کے لیے بھی اس وقت جو مسائل ہیں وہ مزید کشیدہ ہونے والے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سزائیں بالکل ہونی چاہیے نا جی. دیکھیں، یہ جو
کوئی مقدمہ ایسے جو یہ پوز کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ ہیں، یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کسی نے گلے میں کسی جماعت کا وہ جھنڈا پہنا ہوا ہے اور وہ چاہے کہ وہ میاں والی بیس پہ حملہ کرے گا اور کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے تو اس کو نہیں پکڑا جائے گا، اور دوسری سائڈ پر اگر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے مدرسے سے پڑھا ہوا ہے وہ کسی بیس پہ حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے. تو میرا خیال ہے یہ فرق نہیں ہو سکتا. آپ احتجاج اور اپنا جو باقی چیزیں ہیں وہ کسی آئین قانون اور سیاسی انداز میں کر سکتے ہیں، آپ انتشاری انداز میں یہ کام نہیں کر سکتے. تو سر مجھے بتائیے گا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ کی سزا کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سزا ہوگی؟ دیکھیں یقیناً جتنا بڑا جرم ہے اتنی سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو سر ایک یہ کانسیپٹ بھی تو ہے پی ٹی آئی کا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو اس دن جی قید میں تھے، انہیں کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹس آلریڈی آن ریکارڈ ہیں، ان کی کئی میٹنگز اس سے پہلے جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لوگ اس پہ گواہیاں اور اپنے بیانات دے چکے ہیں. اور اس کے بعد جب انہیں ہائی کورٹ میں وہاں پر بلایا گیا تھا، جب سپریم کورٹ میں بلایا گیا تھا، اور اس وقت ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ جو کچھ باہر ہو رہا تھا وہ ان میں پورا ملوث تھے. اور اس کے بعد جنرل فیض کی جو اس وقت ٹرائل چل رہا ہے اور جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے حقائق شاید منظر عام پر آئیں گے کہ میرا خیال ہے کہ یہ کلائیون صاحب کو کلیئرلی نظر آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو گھیرا ہے یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ یہ ہر اس کے گرد تنگ ہونا چاہیے جو اس میں ملوث ہے. ٹھیک ہے. تو سر مذاکرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے ہی کہا کہ یہ لوگ سزاؤں سے ڈر کے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب انہوں نے کمیٹی تو بنا دی ہے لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کمیٹی کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک. دیکھیں این آر او کے لیے تو نہیں بات چیت ہو سکتی. پاکستان کی اکانومی پہ، پاکستان کی مسائل، پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، پاکستان کے عام آدمی کی جو زندگی کو آسان بنانا ہے وہ اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معافی کے لیے بات ہو سکتی ہے تو وہ نہیں ہو سکتی. صحیح ہو گیا. تو یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کا کوئی فوجی ٹرائل ہوگا؟ کیا دوبارہ کہیے گا؟ بانی پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہوگا؟ دیکھیے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا کیا ہے کہ جس میں ٹرائل ہونا چاہیے تو پھر بالکل ہونا چاہیے. یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ فوج اپنے کی جو لوگ تھے، جو جنرل تھے، ان کو وہ اپنا کرے، سزا دے، لیکن جو باقی ملوث ہیں اسے کوئی پوچھے ہی نہ. ٹھیک ہے. تو سر یہ تو ایک کہانی ہوگی نا کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا. 9 مئی کے جو مجرم تھے آج ان کو سزائیں بھی ہوگی، لیکن کیا جو حکومت ہے وہ مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی باقاعدہ طور پہ بنا کے مذاکرات کرے گی؟ اس پہ سوچ بچار ہو رہی ہے، لیکن ان کی نیت، ان کا جو وہ دیکھنی پڑے گی. تو سر ایک آپ سے گلہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو محترم نواز شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آ رہا، بڑی خاموشی ہے، نہ وہ کبھی میڈیا پہ آ رہے ہیں. اوورآل اس وقت اگر ہم پاکستان کی سچویشن کی بات کریں، سیاسی صورتحال کی بات کریں، یا ملک کو جو مسائل جن سے ملک اس وقت 2-4 ہیں ان کی بات کریں، تو محترم کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. دیکھیے گزارش ہے جو ضروری چیزیں اس میں وہ ساری ان کی فیصلہ سازی میں وہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی حکومت کے معاملات ہیں ان میں ان کی پوری کی پوری اپنی رائے اور فیصلے شامل ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہر وقت اگر آپ وہ سمجھے کہ وہ میڈیا پہ یا وہ ٹاک شوز کر رہے ہوں یا وہ میرا مطلب، تو وہ ضروری نہیں ہے. سر خرم دستگیر صاحب نے گلہ کیا، میاں جاوید لطیف صاحب نے میرے پروگرام میں بھی گلہ کیا، لیکن ایک گلے تو چل رہے ہیں، پاکستان کی عوام بھی گلہ کر رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس ایک علاقے ہیں، ہم وہاں پہ سب لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. وہ لیڈر انہوں نے انٹرنیشنل نیشنل معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، تو باقی مناسب تو نہیں ہے کہ بھی سینئر لوگ گلہ کریں، کیونکہ آج بہت سارے لوگ اس پارٹی میں اور اس پاکستان میں سیاست میں اسی لیے اوپر تک آئے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف کے ساتھی تھے، ان کے پاس ان کی ٹکٹیں تھیں. تو میرا خیال ہے گلہ کرنے کی بجائے انہیں چاہیے تھا کہ وہ کوئی اگر چیز تھی تو جماعت میں بات کریں، ہر بات پہنچتی ہے لیڈرشپ. صحیح ہو گیا. تو سر ایک چیز بتائیے گا کہ کیا کوئی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، کوئی نیا قانونی پیکج آ رہا ہے؟ کیونکہ جو لا منسٹر صاحب ہے انہوں نے ایک اشارہ دے دیا ہے. دیکھیے یہ ریفارمز ایک تو ہونے جا رہے ہیں، جو آپ کے پینل کوڈ اور باقی ساری جو نظام انصاف ہے، اور باقی اگر ضرورت پڑے گی تو ضرور
27वीं क्या 127वीं भी करेंगे अगर जरूरत होगी। सही हो गया। तो सर अभी तो मौलाना साहिब आपसे अभी भी रूठे हुए हैं, ऑल्दो कि कल मुलाकात हुई मोहतरम शहबाज शरीफ साहिब की उनसे, लेकिन वो कोई इतनी फ्रूटफुल नजर नहीं आई, 1-2 दिन में पता लगेगा। तो अब अगर 27वीं तरमीम होती है, मौलाना साहिब पहले से नाराज हैं, ऊपर से आप लोग कहते हैं कि पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तलवार भी लटकाई हुई है, तो इस सारी सिचुएशन में किस तरह से देख रहे हैं आप 27वीं आप तरमीम फिक्र को? ना करें, मौलाना साहब को वो कहते हैं कि मैं ऐवान से मैदान में चला जाऊंगा, मैदान तक जाने नहीं देंगे, वो सही है। हमारे ऑन बोर्ड रहेंगे इंशाल्लाह। सही। तो सर पीटीआई को भी ऑन बोर्ड ले आए, रोज क्या हम लोग सुन रहे होते वो हैं ऑन सिविल बोर्ड इतना ही ले नाफरमानी। सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के मसाइल पे कोई बात करनी है, ठीक है। बगावत की 9 मई की 26 नवंबर की माफी वाली बातचीत नहीं हो सकती। सही हो गया। तो सर एक और चीज बताइएगा कि अमेरिका की तरफ से क्या पाकिस्तान पे कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? क्योंकि एक ट्वीट्स हैं जो बहुत ज्यादा व्यूज ले जाती हैं रिचर्ड गर्लैंड की। ये इनकी खाम ख्याली है। ठीक है। रियासतें आपस में रियासत के तौर पे बात करती हैं, सही है। वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। तो आपको और लगता है ये कि वो बैरूनी लोग हैं- प्रेशर हम पाकिस्तानी नहीं लेंगे या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं नहीं वो लेगी? देखे ना आप, अगर कहें जी कि अब ये इनका देखे ना स्लोगन था कि अमेरिका से आज़ादी दिलवाएंगे गुलामी से। अब ये कहते हैं पहला अमेरिका इनको जेल से रहा करवाएगा, फिर निकल के फिर ये अमेरिका से आज़ादी दिलवाएंगे। ठीक हो गया। कैसे इनके कॉल ऑफ फेल में खुद देख लें इनका, सही है। लोगों को क्या कह के लोगों के बच्चों को शहीद करवा देते हैं और खुद उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे 9 मई में जिन मुल्जिमान को सजाएं हुई हैं उनकी। हमारे साथ मौजूद होंगे दिफाई तज्जियाकार और माहिर कानून। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहिब जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हाफिज एहसान साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। एहसान सर आपसे सवाल करूंगी, आज आप जैसा कि जानते हैं कि फौजी अदालतों में जो एक सिविलियंस का ट्रायल था, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अरसा ये चलता रहा, तकरीबन 1 साल से हम लोग इसकी उस पर आ रहे हैं, अपील हुई, फिर इंट्रा कोर्ट्स अपील हुई, आज फाइनली सजाएं हो गई 25 लोगों को। आप क्या कहते हैं कि क्या ये सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और आज अगर हो गई तो जो 13 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इस पे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, कि क्या कल को ये सजाएं रिवर्स बैक हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके 2 एरिया, एक है तो वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब 13 दिसंबर को एक ऑर्डर किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप इनकी सेंटेंसेस जो है वो अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इस सारे प्रोसेस का जो आउटकम है वो हमारे उस फैसले के अंदर आएगा जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के नीचे 1967 की जो 3 अमेंडमेंट्स थी उनको उन्होंने अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो लिहाजा ये है कि ये आज जो भी सेंटेंसेस अनाउंस की गई हैं इसका एक इंटरनल लॉ का प्रोसेस तो चलेगा कि जिसके अंदर कंफर्मेशन भी आएगी, आप अपील भी कर सकते हैं, एक्यूज जो है वो रेगुलर जेल के अंदर भी आ जाएगा, उसकी फैमिली से मीटिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो एक मर्सी पिटीशन भी कर सकता है बिफोर द कंफर्मेशन जो है, उसके बाद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो एक वो इंटरनल प्रोसेस है जो लॉ के अंदर है, पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर डिफाइन है, और उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है 1975 से ऑनवर्ड से लेके 23 अक्टूबर 2023 तक फॉलो करती रही है। तो लिहाजा 2 के अंदर ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट, अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने 2nd वीक ऑफ जनवरी के अंदर इसको रखेंगे जो 7 मेंबर्स बेंच है, और उसके अंदर जो फैसला आएगा उसका इफेक्ट आएगा। अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नीचे वाले फैसले को जो है वो सेट असाइड कर देती है तो ये प्रोसेस उसी तरह चलेगा, और अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर को क्लैरिफाई करती है या उन अमेंडमेंट्स को रहने देने के बाद कुछ और चीज करती है तो उसका जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो आज की सेंटेंसेस के ऊपर जो है वो लागू होगा। हारिस नवाज सर आपकी तरफ आऊंगी, 25 मुल्जमान को जो सजाएं हुई हैं इसमें मुल्क का जो एक दिफाई निजाम है इसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि सजाएं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? देखें, ये मैं हर प्रोग्राम में हर जगह हम बात करके पाकिस्तान आर्मी का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि देखें, पर्पस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का ये होता है स्पीडी ट्रायल, और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए आप मुजरिम को सजा देते हैं या उसको इक्विट कर देते हैं। सेकंड ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर आपने इमीडिएटली उस वक्त, जबकि ये प्रोवीन है जैसे ये बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, ये 1967 बड़ा क्लियर है। आप मुझे बताइए कि एक सिविलियन आके मिलिट्री इंस्टॉलेशन में घुस जाए, आके वहां पर तबाही बर्बादी कर दे, जिस तरीके से निशाने हैदर शोहदा की जो मज़ार थे उनकी बेहरमती की जाए, MM आलम को जो दुनिया की एक एयर अकेडमी में उनके कारनामे जो पढ़ाए जाते हैं उनके जहाज को तबाह कर दें, कोर कमांडर लाहौर की तरफ घर में जाके जो हुल्लड़बाजी की, जो नुकसान किया वो आप देखें, उसके बाद GHQ में ICI में दुनिया को क्या मैसेज दिया, एनिमी के नैरेटिव को एग्जैक्ट लेके चले।
जानबूझ कर या इनएडवर्टेंटली। बात ये देखें, आपने देखा कि वहां पर दुश्मन क्या चाहता है, 75 साल थे जो नहीं कर सका वो हमने खुद कर दिया कि फौज और को लड़ा दो, फौज को खलीज कर दो, फौज को कमजोर कर दो, लिबिया, इराक, सीरिया में जब हुआ है इस तरह की हालात पैदा कर दो। सो अगर उस वक्त ये स्टे ना कर देते, पॉलिटिकल मीन ना इस्तेमाल होते हाई कोर्ट के अंदर, तो आज इनको अगर सजा हुई होती, ये 1.5 साल में जो कुछ इसके बाद इंतशार हुआ है, जो बुरा किया, रेंजर्स मरे, पुलिस मरे, इमलाक का नुकसान, ये ना होता, लोग डर जाते। बात सजा का मकसद मिलिट्री कोर्ट का ये होता है, या जल्दी सजा का जो भी देता है, कि ये सबक हो बाकियों के लिए। फैज हमीद साहब का जो ट्रायल हो रहा है, इसका आप क्या आउटकम देख रहे हैं? क्या ये एक मिसाल कायम की जा रही है कि अगर आइंदा किसी ने ये सब किया तो उसके साथ भी यही होगा? लेकिन डेफिनेटली जो भी आपके सामने, इससे पहले 3 स्टार एक जनरल जावेद इकबाल थे, 14 सालों को सजा हुई, आज से 2-3 साल पहले। एक 1 स्टार को सजाए मौत हुई है। फौज में डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसीलिए फौज का सिस्टम चल रहा है। जनरल फैज हमीद के भी केस में उनसे जब सर्विस में थे और उसके बाद भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहे, 9 में भी वो इन्वॉल्व थे, गाइड कर रहे थे। इसके बाद जब चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का वक्त था वो स्वागत भी कर रहे थे। तो ये चीजें बहुत ही आर्मी सीक्रेट एक्ट में आती हैं और बहुत खतरनाक बात है कि जैसे फौज में इंतशार हो जाए, फौज को बरगलाया जाए, फौज में इंतशार करने की कोशिश की जाए, फौज के मोराल को अफेक्ट किया जाए। लेकिन ये एक डिसिप्लिन अदारा है, और ये अभी भी आप अमेरिकन को देख लें, पूरी हमारे दुश्मन जो हैं वो हमारी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हैं। वांट कि क्योंकि हमारी फौज बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रांग फेडरेशन। सही, आपके सामने बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब, आप बताइएगा, मास्टरमाइंड को भी सजा देने की बातें हो रही हैं, जिसमें अभी हमने ये न्यूज़ पे ही सुना कि वो कह रहे हैं कि जी बानी की गिरफ्तारी के बाद रहनुमाओं के उकसाने किया, इंस्टिगेशन हम कह रहे हैं कि इंस्टिगेशन की वजह से अब मास्टरमाइंड को भी, तो क्या मास्टरमाइंड का भी मिलिट्री ट्रायल ही होगा? देखिए, चीज़ ये है कि जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर इंसिडेंट आए, तकरीबन 62 से ज़्यादा आपकी जो मिलिट्री या आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी या गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस थी या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, वहाँ के ऊपर लोग गए और अक्रॉस द कंट्री गए। वो आपको एग्जांपल मियाँ वाली में भी मिलती है, वो आपको लाहौर में भी मिलती है, वो आपको मर्दान में भी मिलती है, वो आपको फैसलाबाद में भी मिलती है, वो आपको रावलपिंडी के अंदर मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह ये ऐसी प्लानिंग थी कि जिसके अंदर अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उसका रिएक्शन जो है वो उन जगहों पे जाना है जो आपके सामने आई। अब उसके अंदर ये है कि अगर आप जो हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले जो है वो ISPR की प्रेस रिलीज आई है, तो उन्होंने उसकी तरफ 2 तरफ इशारा किया, और आज भी जो प्रेस रिलीज आई है उसकी तरफ एक उन्होंने ये कहा है कि जनरल फैज हमीद का जो ट्रायल किया जा रहा है एज ए फॉर्मर DG ISI जो है, वो उनका चार्ज शीट जो फ्रेम हुई है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और एक्सीड ऑफ अथॉरिटी है, या अपने लिए फ़ायदा लिया है या किसी को नुकसान पहुंचाया है। और वो कंटिन्यूटी वो है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन गई, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को डायरेक्शंस की गई पिछले साल, और उसके ऊपर एक मेजर जनरल ने इंक्वायरी की, और इस इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ें आई और फिर उनको सेक्शन 73 के अंदर मिलिट्री कस्टडी के अंदर लिया गया, और फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के अंदर आके उन्हें जो है ये वो चीज़ है जो उन्होंने अपनी ड्यूरिंग द सर्विस जो है उसका इस्तेमाल किया। अब दूसरा उसके अंदर जो हिंट है वो तो ये था कि 9 मई की भी इंक्वायरी जो है ये इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है, और उसके अंदर अगर वो चीज़ साबित होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि उसके अंदर प्लानर्स हैं या इसके अंदर कोऑर्डिनेशन है या इसके अंदर इंस्टिगेशन है या इसके अंदर मोटिवेशन है, तो वो सारे लोग जो हैं वो भी आपको 9 मई के इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आपको मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री लॉज के अंदर जो है वो नजर आएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं समझता ही हूँ चूंकि मिलिट्री के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है वो आपके रेगुलर जस्टिस सिस्टम से अबव की तरफ चला जाता है, चूंकि 3 टीयर्स पे होता है, एक इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, दूसरा प्री ट्रायल के ऊपर, और तीसरा उन्हें यह पता होता है कि प्रोसिक्यूशन के अंदर जब हम जाएंगे तो अल्टीमेटली मामला जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। तो वो मैं समझता हूं कि अगर उस तरह की एविडेंस जो है वो जो फॉर्मर DG ISI जो है जो उन्होंने आफ्टर द रिटायरमेंट और आपके सेक्शन 26B जो अमेंडेड आया था कि जी आप 5 साल तक किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कैसी एविडेंस आ जाती है, कोलैबोरेटिव आ जाती है या उस सारी चीज के आती है,
تو جو اس چیز کے اندر آئیں گے ان ساروں کو ملٹری لاز کے اندر، آرمی ایکٹ کے اندر یا ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے پروسیکیوٹ یا ٹرائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو سٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے میرا خیال ہے کہ وہ بیونڈ دا ریزنیبل ڈاؤٹ ہوگا یا ہونا چاہیے اس چیز کے اندر جو ہے، چونکہ آج تو وہ لوگ آئے کہ جو موقع پہ موجود تھے، جن کی فورینسک ایویڈنس تھی، جن کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی، جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ اپنی چیزیں پوسٹ کی یا کسی دوسرے نے کی، جیو فینسنگ کے اندر آئے، تو وہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ سرٹن میٹنگز کے اندر آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سیریسلی جو ہے وہ چیزیں جائیں گی، چونکہ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف جائے گا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حارث سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔